اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، آپ سب کا ہمارا ویلکم ہے اس ہمارے ڈے 1 میں، جو ہمارا اخلاق کیسا ہو 5 دن کا جو کورس ہے انشاءاللہ 5 ڈیز کورس، اور یہ ہر جمعرات کو ہوگا انشاءاللہ، اور انڈیا ٹائم 5 بجے اور بحرین ٹائم 2:30 PM انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول کرے، اور یہ سب سے بہترین وقت ہے، سب سے بہترین مجلس ہے، یہ سب سے بہترین کام ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری تمام عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، صدقات کو، عملوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلائے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ چنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مال میں، رزق میں، اولادوں میں، نیکیوں میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام حسنات کو قبول کرے اور ہمیں اجر عظیم دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ڈے 1 ہے کلاس، اس کا آغاز کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کے سامنے ٹاپک ہے ہمارا اخلاق کیسا ہو۔ ہمارا اخلاق کیسا ہو، سب سے پہلے جب اخلاق کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کی سب سے پہلے آیتیں آ جاتی ہے، ایک نہیں کئی قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب تم میں سے نبی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا سب سے بہترین اخلاق ہے، جو قرآن مجید سورہ قلم آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ ٹاپک آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ایک بار نہیں کئی بار، بار بار، لیکن اس ٹاپک کا جو وقت ہے، جو قیمت ہے، جو قیمتی لمحات ہیں، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، وہ سدھر جائے، تاکہ یہ بار بار ہم سنتے رہے، سناتے رہے، عمل کرتے رہے۔ یہ اخلاق جو ٹاپک ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہو، یا پھر ہمارا اخلاق کیسا ہو، یہ ٹاپک بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ لوگ بھی سدھرے اور ہم بھی سدھرے۔ اور آپ نے اس اخلاق کے بارے میں بہت سارے کتابیں موجود ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت کم لوگ موجود ہیں جو اس ٹاپک کی کتابوں کو چوز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرح گزارنے لگتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے، ہر چیز بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھول جانا ہے۔ کیا بھولنا ہے؟ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ٹاپک شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا اور بھول جانا ہے۔ کیا بھولنا ہے؟ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، یعنی کیا چیز آپ کو بھول جانا ہے اپنی زندگی کے لمحات میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یعنی ہر غلطی جو آپ کے سامنے والے نے کی ہو آپ کے ساتھ، اسے درگزر کرنا ہے۔ ہر ظلم جو آپ کے اوپر ہوا یا آپ کے ساتھ ہوا، تو آپ کو اس ہر ظلم کو بھولنا ہے۔ ہر تکلیف کو آپ کو بھول جانا ہے جو بھی آپ کے پر ہوئی ہے یا اس کے بعد ہوئی ہے۔ اب آپ کی زندگی میں جب یہ ہم بھولنے کا ایک فارمولا سٹارٹ کریں گے، درگزر کرنے کا ہم سلسلہ شروع کریں گے، ہماری زندگی میں بہت بڑا ایک سیلاب آئے گا، یعنی دل مطمئن ہو جائے گا اور دل میں سکون آ جائے گا۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہے، جو کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے یا کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ لے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا اخلاق بالکل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب ہو جائے گا، اس مزاج آپ کا ایسا بن جائے گا تاکہ اب ہر غلطی پر معاف کرے، ہر کسی کو درگزر کرے، ہر تکلیف کو بھول جائے، ہر غم کو اور پریشانی کو دور کرے، ظلم کا بدلہ اخلاق سے دے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا دنیا میں، چاہے کوئی آپ کا مال بھی لوٹ لے، دنیا میں آپ کو کوئی کتنا بھی نقصان کر لے، دنیا میں آپ کے ساتھ کتنا بھی ظلم ہو جائے،
آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کا اخلاق سب سے بڑا نرم مزاج تھا۔ یعنی ہمارا مزاج ہمیں بھی ایسا رکھنا ہے کہ لوگ ہم سے نہ ڈریں۔ لوگ جب ہم معاشرے میں جائے، لوگوں کے پاس جائے، تو لوگ ہم سے خوش ہو، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، گھر والے ہو یا پڑوسی ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب کے لیے ہمیں نرم مزاج رکھنا ہے۔ یعنی نرم مزاج کا معنی ہمارا جو لہجہ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے اخلاق ہے، جو ہمارے ہاتھ ہے، ان ہر چیز میں نرمی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ ہر غلطی کو معاف کریں، اور جو غلطی کرتا ہے، جو تکلیف دیتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس کے لیے آپ استغفار کریں۔ ہر نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہر کسی کی دعوت تھی توحید۔ سب سے پہلے دعوت کیا تھی؟ توحید۔ اس کے بعد تھا اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، جس میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، لیکن جو 40 سال کے بعد جو 23 سال کی زندگی تھی، جو دعوت والی تھی، یہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جڑتے گئے۔ یعنی جو 23 سال کی زندگی میں ایک تو اگر کوئی دین لے کر آتا تو کوئی اس کی بات سنتے یا نہ سنتے، لیکن 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ 40 سال کی زندگی جو نبوت سے پہلے ملی تھی، یعنی بچپن سے لے کر 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ تمام کتابوں میں چھان لے، ہمارے جو ایک ایک سیاہی کا الفاظ ہے، وہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ملے گی۔ یعنی بچپن سے لے کر 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے پل ہیں، آپ ہر پل کو چن چن کر ایک ایک کر کر پڑھے جانے، تو آپ کو ہر لمحے میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہی ملے گی۔ مکہ کے کافر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اسلام کا جو پہلے کا دور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اس میں پرورش کی۔ جو اسلام آنے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر 40 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے پرورش کی، اسی لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں آپ نے کئی بار کئی احادیث سنے ہوں گے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ کو میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کہ جب عرب کے بگڑے ہوئے لوگ مٹی تھے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، آپ کا اخلاق نے ان لوگوں کو سونا بنا دیا۔ عرب کے لوگ بڑے جھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے انہیں سچا بنا دیا۔ عرب کے لوگوں میں بہت دھوکے باز بدماش تھے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی تربیت کی وجہ سے وہ وفادار بن گئے۔ عرب کے لوگ بڑے ظالم تھے، لیکن جب آپ کے اخلاق نے ان کو بدل دیا، وہ بڑے انصاف والے بن گئے۔ عرب کے لوگ بڑے متکبر والے تھے، جب آپ نے ان کی اب تربیت کی اعلیٰ اخلاق سے، تو بڑے عاجزی جھکنے والے بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو عرب کے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں تک جنگ لڑتے تھے۔ یعنی تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیسا پی لیا، یہ کنواں ہم سے پہلے تمہارے کنویں میں تمہارا کنواں کیسے استعمال ہو گیا۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات کے لیے سالوں تک ان میں جنگ ہوتے رہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے ان کی ایسی تربیت کی، پورا معاشرہ بدل گیا۔ رہتی دنیا کے لیے صحابہ مثال ہیں۔ ان کے اخلاق پر ایسی تربیت ہوئی کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتا ہے۔ صحابہ کی جو تربیت ہونے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دیتے۔ آپ نے وہ مثال بھی، وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب ایک صحابہ یہ 3-4 صحابہ جنگ میں زخمی ہو گئے اور بس لیٹ گئے، یعنی ابھی تک تاکہ کوئی آئے، تاکہ کوئی اٹھا کر لے جائے یا پھر کچھ نہ کچھ ان سے بات چیت کرے۔ ایک جو پانی دینے والے ہوتے جنگ کے دوران، وہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ پانی پی لو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بغل میں میرا بھائی ہے، اس کی حاجت میرے سے زیادہ ہے، تم پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ پانی پلانے والے اس کے پاس جاتے ہیں، جیسا اس کو پانی کے لیے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے زیادہ میرے بھائی
پانی کا محتاج ہے تم اس کے پاس جاؤ. وہ باری باری کر کے سب کے پاس گیا. سب کہتے ہیں کہ پہلے تم میرے بھائی کے پاس جاؤ، پہلے تم میرے بھائی کے پاس جاؤ، تم پہلے میرے بھائی کے پاس جاؤ. ایسے ہوتے ہوتے سب کے پاس چکر لگائی، دیکھا کیا کہ پہلے نے دم توڑ دیا، دوسرے نے دم توڑ دیا، تیسرے نے دم توڑ دیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہ پانی سب سے پہلے میرے بھائی سے پہلے میں پیوں. یعنی دیکھیے کیسا اخلاق اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. تو ان کے جو اخلاق ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے جان دینا، اور ایک جان تو چھوڑے، مال چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑے، اپنا گھر چھوڑے، اپنا بزنس چھوڑے، اپنا زمین، ہر چیز ایک دوسرے کے لیے قربان کر دی. اگر ہم ان کی مثالیں سنتے رہیں تو ہمارا دل آنسوؤں سے بھر پڑے گا. کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ تو آپ کو انشاءاللہ ان کے جو صحابہ کے بارے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے ایپیسوڈ چلتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو بتائیں گے، جو ہفتے والے دن چلتے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو اس میں صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی بات چیت کس طرح سے تھی اس میں انشاءاللہ ضرور لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے پاس ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب سے اعلیٰ اخلاق ہو وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہے، اور جس کے پاس اخلاق ہی نہیں وہ شخص مجھ سے بہت دور دور ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ میرے قریب ہے، اور جس کا اخلاق سب سے خراب ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے، چاہے وہ مومن ہو. انسان کا انجام بنانے کے لیے قیامت والے دن یہ اخلاق بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یا تو انسان اس سے بگڑتا ہے یا تو پھر اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، میزان ترازو لگا ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے. اس میں سے بعض اعمال ایسے ہوں گے جو میزان کو بہت زیادہ جھکا دیں گے. ایسے کون سے اعمال ہوں گے؟ یعنی ایسے وہ اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ہے اخلاق. میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہے وہ اخلاق ہے. آپ اور ہم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے ذکر کرتے ہیں، کتنے صدقات دیتے ہیں. کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو آج کی ظہر کی نماز تھی کیا وہ ہماری قبول ہے؟ کیا آج آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری جو آج ہم نے نمازیں پڑھی یا دعائیں کی کیا وہ قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمارا جو دھیان ہے، جو ہمارا فوکس ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور گھومتے رہتے ہیں. آج ہم یہ سوچتے رہے کہ افطار میں کیا بنائیں، ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ سحری میں کیا انتظام کریں، ہم آج یہ سوچتے رہتے ہیں کہ گھر کے باہر کیا ہوگا. یعنی بس ہماری سوچ و فکر ہماری گھومتے رہتی ہے نماز میں. آپ بتائیں کہ ہماری ایسی عبادت قبول ہوگی؟ ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگی. تو یہاں ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری جو عبادات میں کمی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمارے اچھے اخلاق سے پورے کرتا ہے. یعنی ہمارے اخلاق اس میں ڈال دیتا ہے، جس وجہ سے ہماری عبادت کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ بار بار جو الفاظ آ رہا ہے آپ کے سامنے، اخلاق اخلاق اخلاق، یہ بڑا قیمتی الفاظ ہے. اس کے بارے میں آپ کو مزید جو ڈیٹیلز ہے اور بھی بڑی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث تو بتا دی کہ کہ اگر تمہارے اخلاق یعنی تمہاری اگر نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے، چاہے نمازوں میں ہے یا پھر دعاؤں میں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اس اچھے اخلاق سے پورا کرے گا. ایک مثال دے کر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سالوں سے تہجد پڑھتا ہے اور سالوں سے نفلی روزے رکھتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا بہت اونچا مقام ہے. اور یہ شخص نہ تہجد پڑھتا ہے نہ نفلی روزے رکھتا ہے، مگر اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں اس کا مقام وہاں ہے جہاں پر وہ تہجد والا شخص ہوتا ہے، وہ نفلی روزے رکھنے والا شخص ہے، اس کا جو مقام ہے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا بھی وہی مقام ہے. ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ بڑے نیکیاں کرتے ہیں، بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے صدقات کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارا اخلاق کس سٹیج پر ہے، کیسا ہمارا اخلاق ہے؟ ہم خود چیک کر سکتے ہیں.
شریعت نے ایک معیار دیا ہے، ایک اسکیل دی ہے تاکہ ہم اپنا خود کا اخلاق چیک کریں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے زبان۔ ہماری زبان گفتگو کیسی ہو، ہمارا اخلاق یہاں بتا دیتا ہے ہم کس سٹیج پر ہیں، یعنی کون سی لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو کتنی عزت دیتے ہیں، چاہے وہ سامنے ہو یا پھر وہ ہمارے پیچھے ہو۔ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، پڑوسی، دوست، سب سے بات چیت کرنا، جب ہم زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کون سے اخلاق میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ہم ٹھیک نہیں، باس کے سامنے، محفلوں میں ہم بڑے شریف بن جاتے ہیں، اور جب گھر میں آ جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، کبھی ماں کو کچھ کہہ دیا، کبھی باپ کو کچھ کہہ دیا، باپ ماں کو کہتا ہے کہ امی آپ چپ رہو، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ دوستوں کے ساتھ بڑے خوشی سے گلے ملتے ہیں، چاہے وہ عید ہو یا پھر عام دن ہو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق ہم کہاں پر ہیں۔ ماں باپ، جب ہم ماں باپ بچپن میں ہمارے ساتھ تھے، یعنی جب ہم بچپن میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹے تھے، چاہے وہ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 3 سال، ہم پیشاب بستر میں کرتے تھے، پیخانہ اپنے بستر میں کرتے تھے، ماں باپ ہمارا پیشاب پیخانہ ٹوائلٹ وہ واش کراتے۔ آج جب وہ بیمار ہیں تو ہم کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ ہم کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہم بزی ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں یہ ماں باپ ہمیں اگر گٹر میں پھینک دیتے ہیں، اگر بچپن میں ہی یہ ماں باپ ہمیں ہاسپٹل میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر بچپن میں یہ ماں باپ ہمیں مار دیتے ہیں، تو کیسا ہوتا؟ یعنی بڑے ہونے کے بعد جو ہم ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا اخلاق کہاں پر ہے، یعنی ماں باپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، تعلیمات دی، اسکول کالج شادی کی، پوری زندگی آپ کے لیے صرف کر دی، یعنی پوری زندگی تمام آپ یعنی اولاد کو مال سے، جسم سے، آپ کی ہر طرح سے آپ کی مدد کی، لیکن جب ہم ماں کے سامنے آتے ہیں تو ہماری زبان کس طرح سے چلتی ہے؟ امی آپ کیا پاگل ہو؟ امی آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ امی ابو کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ یہ باتیں نہیں جانتے؟ یعنی آپ نے یہ کئی باتیں کئی بچوں سے سنی ہوگی کہ اپنی ماں باپ کو کس لہجے میں اپنی ماں باپ کو وہ سناتے ہیں۔ ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن کیا کریں، ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، یعنی ماں باپ کا جو کلیجہ ہے وہ نکل کر منہ سے نکل کر ہاتھ میں آ جائے گا جب بیٹا کہتا ہے کہ ماں تم پاگل ہو، بیٹا کہتا ہے کہ ماں تمہیں سمجھ نہیں ہے، ماں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کروں گی، آپ چھوڑو۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کام کر دو، تو بیٹا کہتا ہے کہ امی میں بیزی ہوں، میں بعد میں آؤں گا۔ بیٹا کیا کہتا ہے کہ امی میں بزی ہوں، فلاں فلاں مجھے کام ہے، فلاں فلاں مجھے کرنا ہے، فلاں فلاں مجھے نماز پڑھنی ہے، فلاں فلاں مجھے پروجیکٹ بنانا ہے، فلاں فلاں مجھے اسکول کا امتحان کرنا ہے۔ ماں بلاتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے فلاں کام ہے۔ اگر ماں ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرتی کہ ہم بچپن میں دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے، ماں اپنا کھانا پینا سب چیز چھوڑ کر آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کو کھانا کھلاتی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا اخلاق کہاں پر ہے۔ یعنی ماں باپ نے پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، اور اولاد آج ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ میں سے ماں باپ بچپن میں آپ کو کتنا چومتے ہیں، کتنے آپ کو بوسے دیتے ہیں، کتنا آپ کو کس کرتے ہیں، لیکن اولاد آج گھر سے باہر جانے سے پہلے کیا اپنے ماں باپ کو بوسا دیتی ہے؟ کیا اولاد باہر سے، اسکول سے، کالج سے، کام سے آنے کے بعد کیا اپنے ماں باپ کو بوسا دیتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق کہاں پر ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم اخلاق کے کس سٹیج پر ہیں۔ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا اور کھانا کھائے گا، لیکن نواب صاحب دوستوں میں، ہوٹلوں میں، اے سی میں بریانی کھاتے ہیں۔ ماں باپ کو جو گھر میں مل جاتا ہے، جو میسر ہوتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی ہر ہفتے دوستوں کے ساتھ ہمارا پلان ہوتا ہے، ویکینڈز میں، سنڈے کے دن، فرائیڈے کے دن، کہ باہر کا کھانا کھانا ہے۔ ایک دن ہمارے وہ دوست کے ساتھ، ایک دن وہ دوست کے پاس، ایک دن سیٹرڈے یہ پروگرام، ایک دن فرائیڈے یہ پروگرام، ایک دن کسی کی شادی۔ کبھی کوئی ہفتہ کبھی ہم نے ماں باپ کو باہر لے کر گئے اور کبھی کہا کہ ماں آپ کو کیا آرڈر کرنا ہے، باپ اے میرے والد آپ کو کیا آرڈر کرنا ہے،
کبھی کبھی کیا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ امی ابو آپ کیا آرڈر کرو گے میرے لیے؟ پیسے تو ہم دیں گے، لیکن ماں باپ کی کبھی ہم نے کیا، کبھی ماں باپ کو ہوٹل میں لے کر گیا، کئی بار اپنے دوستوں کو ہوٹل میں لے کر گئے، کئی بار ان کے دعوتوں میں گئے، کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو پوچھا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق کس سٹیج پر ہے۔ ہمارے گھر سے پتا چلے گا کہ ہمارا اخلاق کہاں پر ہے، ہمیں یہ اخلاق کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق ہم سے کئی میلوں دور ہے۔ اگر ایک میں بات کڑوی آپ کو اگر برا نہ لگے، اگر ہمارے باپ باپ کو پتا چلتا کہ بڑے ہونے کے بعد میری اولاد میری نافرمانی بنے گی، میری نافرمانی کرے گی، مجھ پر ظلم کرے گی، مجھ پہ چیخیں مارے گی، جو اپنی زبان ہے وہ اتنی کڑوی کر دے گی، تو ماں باپ وہ اس کی زبان بچپن میں ہی کٹ کر دیتے، ماں باپ اس کا گلا بستر پہ ہی گھونٹ دیتے ہیں، ماں باپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اب کیا کریں، ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بس وہ کیا کرتے ہیں، اپنا صبر کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا اور ان کا اخلاق کیسا ہے۔ ہمیں خود تلاش کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کہ ہمارا اخلاق ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، دادا دادی کے ساتھ کیسا ہے، نانا نانی کے ساتھ کیسا ہے، چاچا چاچی کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ ہم سب سے پہلے اپنا اخلاق کا سٹیج اپنے گھر سے پتا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ کئی سال زندگی گزر گئی، کبھی بچوں کے ساتھ مسکرا کر بات ہی نہیں کی، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گنگنایا ہی نہیں، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر چیک کیا ہی نہیں کہ ان کو کیا چاہیے۔ گھر میں آتے ہیں چیتا کی طرح، گھر سے نکلتے ہیں ہرن کی طرح۔ یعنی گھر میں سارا کام، ساری ذمہ داری عورت کی ہے، مرد آتا ہے اور بس کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ گھر میں اس کی ذمہ داری بس یہی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر کسی کو ہمارے لیے سوچنا ہے کہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا اخلاق گھر میں کیسا ہے۔ گھر میں جب ماں باپ کے ساتھ ہم بے اخلاقی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ اخلاق ایسے ہی پیش آئیں گے۔ انہیں بھی پتا چلے گا کہ میرے ماں باپ کیسے تھے۔ کئی ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسرے بچوں سے، دوست کے بچوں سے، باس کے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوستوں کے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، اور جب ہمارے بچوں کی باری آتی ہے تو بس شادی اور عید میں ہمیں گفٹ، بس اسی طرح سے۔ یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا اخلاق کس سٹیج پر ہے۔ ہماری زبان بتائے گی کہ ہم کس اعلیٰ اخلاق کے سٹیج پر ہیں۔ ہمارا اخلاق کیا گھٹیا ہے یا ہمارا اعلیٰ اخلاق ہے؟ اچھا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ آج ہمارے پڑوسی کیا ہم سے ہمارے شر سے محفوظ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسی سے بد زبانی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو چھوڑے، گھر کے پاس کتنے ہمارے پڑوسی ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں سلام بھی نہیں کرتے، ہم سے منہ موڑتے ہیں، ہمیں پیچھے گالی دیتے ہیں۔ یہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان کے اخلاق ہے جو ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کا پڑوسی، اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو۔ ہماری زبان، یہاں پر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا اخلاق کس سٹیج پر ہے۔ ہمارا معیار ہم خود چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کس سٹیج پر ہیں، ہم جو اسکیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی سننے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ امیر لوگوں کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن دراصل یہ امیر لوگوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ مال کی وجہ سے، جو پڑوسیوں کی عزت کرتے ہیں وہ مال کی وجہ سے، جو محلے میں لوگ ہیں، محلے کے گلی کے لوگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں مال کی وجہ سے۔ دولت مند کے لیے اگر اس کی دولت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ دولت مند کی جو عزت ہے وہ صرف اس کی دولت کی وجہ سے ہے۔ وہ دولت کے پجاری ہے، وہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہے، دولت کے پجاری ہے، بس اسی کی دولت کے لیے اسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے اخلاق ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ لیکن معاشرے کے کمزور، غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ان کی عزت ان کے برابر ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ چیز بتائے گی کہ امیر اور غریب میں ہمارا اخلاق کیسا ہے۔
اب آپ کے سامنے یعنی آپ لوگ کئی لوگوں کو دیکھتے ہو کہ امیر کو دعوت کے لیے اصرار کرتے ہیں، ان سے دعوت کے لیے وعدے لیتے ہیں، ان کی دعوت کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری دعوت میں شریک ہو۔ ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کو فون پر فون کرتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ہم اپنی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھیجتے تاکہ ان کو پک کرے اور ان کو لے کر آئیں، ان کے لیے اسپیشل ٹیبل تیار کرتے ہیں۔ اگر وہ آ رہے ہیں تو اگر لیٹ ہو رہے تو ڈنر کھانے کو ایک گھنٹہ 2 گھنٹے روک دیتے ہیں۔ یہ ہے امیر لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ اور اگر وہی غریب ہمارا دوست یا رشتہ دار اگر دعوت میں نہیں آتا یا دعوت میں وہ چلے، ان کو دعوت چلی پہلے تو گئی نہیں، اگر دعوت چلی گئی تو اگر وہ آیا ہی نہیں تو کیا ہم فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں فون کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا ڈرائیور ان کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے انتظار کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ چیک کر لیا کہ ہمارا جو غریب بھائی، پڑوسی، دوست، رشتہ دار ہے کہ وہ بھائی کہیں اس کی دعوت میں آنے کے لیے اس کے پاس کہیں پیسے تو نہیں ہے؟ کہیں کار آٹو رکشے کا پیٹرول کے اس کے پاس پیسے تو نہیں ہے؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں پڑ گیا؟ کیا کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہم کبھی اس طرح سے امیر کو اصرار کرتے ہیں، کبھی غریب کی ہم نے کبھی فکر کی؟ اگر اس میں فرق کرتے ہیں تو اب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اخلاق کے کس سٹیج پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین دسترخوان وہ ہے جو آنے والوں کو روکتے ہیں، یعنی غریبوں کو روکتے ہیں، غریبوں کو منع کرتے ہیں، اور امیر یہ چاہتے ہیں کہ امیر ہمارے دسترخوان پر آئے اور یہ اصرار کرتے ہیں کہ امیر کو دعوت میں بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا بھی اس دعا کے بارے میں؟ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کرتے ہیں، یہ دعا اس طرح سے اللہم انی اسألک فعال الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کی توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے برائیوں سے بچنے کی توفیق چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے غریبوں مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کر دیں، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دیں۔ اس سے پتا چلے گا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اخلاق کے کس سٹیج پر ہیں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اخلاق کے بارے میں پتا چلے کہ میرا اخلاق کس سٹیج پر ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ظاہر، بڑے غریب، بڑے دیہاتی، بڑے بدصورت، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھتا بھی، ان کے قریب تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ یہ دیہات سے آتے ہیں اور مدینہ میں اپنا جو سبزی یا کوئی اپنا سامان لاتے ہیں وہ بیچنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ تو بیچنے کے لیے جیسا ٹھہرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آتے ہیں، پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اپنا جسم ان کے جسم سے لگا دیتے ہیں۔ یہ دیہاتی مدینہ میں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے تحفے لے کر آتے، اور جب یہ مدینہ سے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ویسے ہی تحفے دے کر بھیجتے۔ تو یہ جب دیہات سے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان کو پیچھے سے ہاتھے جو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے جس طرح آنکھ چھپاتے ہیں، چھپم چھاپی کھیلتے ہیں، دوسری طرح سے ان کو پیچھے سے چھپا دیا۔ حضرت ظاہر نے دیکھا کہ یہ کون ہے، باقی بس محسوس کر لیا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ پہلے تو کوشش کی، اس کے بعد اپنے ہاتھ نیچے چھوڑ دیا تاکہ میرا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چپکا رہے تاکہ تمام برکتیں میں حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد رسول اللہ سمجھ گئے کہ انہوں پتہ چل گیا کہ میں ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں بازار میں مدینہ کے محفل میں آپ نے کہا مذاق میں کہ یہ شخص کون مجھ سے خریدے گا، یعنی حضرت ظاہر کو کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو یہ شخص کو مجھ سے خریدے گا۔ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا بدشکل ہوں، میں بڑا غریب ہوں،
میں بڑا دیہاتی ہوں، مجھے بیچ کر کوئی قیمت ہی نہیں ملے گی، یعنی کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ یعنی آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کے بیچ ظاہر تیری کوئی عزت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں تو بہت بڑا قیمتی ہے، اللہ کی نظروں میں تیری بہت بڑی عزت ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، کمزوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اور آج ہمارا اخلاق کہاں پر ہے؟ ہم بازاروں میں دیکھیں کس طرح سے ماحول ہے، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھر کے باہر کس طرح سے ماحول ہے۔ غریب تو چھوڑے، یتیم تو چھوڑے، ہم جہاں پر 2 سے 3 4 جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو تو پان کھا کر تھوک دیتے ہیں، گندگی تمباکو کھا کر تھوک دیتے ہیں، اور اگر عورتیں ہیں تو محفل میں بس کسی نہ کسی کی غیبت کر دیں یا کسی نہ کسی کو دکھاوا کر دیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا میری بھائی میرے بہن کے پاس سونا نہیں ہے؟ ہم کسی شادی میں جاتے ہیں اور شادی میں ہمارے پاس جو بھی اللہ نے میسر دی 10 تولے 20 تولے 1 کلو، وہ پوری شادی میں سچ دھج کے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر چلے اپنی خوبصورتی کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کیا میری بھائی میری بہن میرے جو غریب رشتے دار ہیں ان کے پاس تو سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں، ایک سونے کی ناک کی دال بھی نہیں ہے، ان کے پاس ایک سونے کا جھمکا بھی نہیں ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اسٹیج کے کس اعلیٰ اخلاق کے اسٹیج پر ہیں۔ ہمارے اخلاق میں ہمیں نرمی پیدا کرنے والا، ہمیں نرمی پیدا کرنی چاہیے، ہمیں ہر کسی کو درگزر کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز ہمیں بھولنی ہے، ہر چیز جو بھی ظلم ہوا ہمارے ساتھ اسے بھولنا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میں 11 سال کی عمر میں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، گزرنے کے ساتھ ہمیں سلام کرتے ہیں، سلام کر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے کہ ہم سارے کے سارے اٹینشن ہو کے ٹھہر گئے کہ جب اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو ہم سلام کریں گے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کے ساتھ اخلاق۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں کس طرح سے اپنے اخلاق کو ظاہر کرنا۔ اگر ایسا اخلاق رکھیں جو اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر ہو تو دوست دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگا۔ ایسا اخلاق دشمن بھی آپ کے سامنے ہر چیز پیش کر دے گا۔ آپ کے سامنے صحابہ کی مثال ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے دل میں سے دشمنی نکالیں اور محبت پیدا کریں۔ جب ہمارا اخلاق اعلیٰ سٹیج پر ہوگا، جب دشمن ہمارے سامنے ہوگا اور دشمن کے دل میں ہمارے خلاف دشمنی بھری ہوگی، جب وہ ہمارے اخلاق دیکھے گا تو محبت کے مارے اس کے دل میں ہمارے اخلاق کی وجہ سے اس کے دل میں سے دشمنی نکل جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو موضوع ہے وہ بہت بڑا اہم اور بڑا لمبا ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ہم جو کتاب پڑھیں اس کا تعارف کرتے ہیں۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مشہور عالم محدث ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے تقریباً 200 کتابیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اور یہ بڑی مفید بڑی قیمتی کتابیں ہیں۔ ہمیں ایک ایک کر کے ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ ان کی بہت ساری کتابیں، بڑی فیمس کتابیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے، آپ اور ہم دونوں، ہم بہنوں بھائیوں بچوں سب کے لیے چھوڑ کر گئے، لیکن ان کی ایک سب سے بہترین کتاب ہے جو ہم شروع کریں گے، جو کتاب کا نام ہے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، بلوغ المنام۔ یہ حافظ حجر عسقلانی کی کتاب ہے بلوغ المنام۔ یہ سب سے بہترین سب سے اعلیٰ کتاب ہے اخلاق کے بارے میں۔ اس میں کئی ساری احادیث ہیں، ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلے گئے، لیکن آپ اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہیں پر ٹائم تقریباً 35 منٹ یہیں پر ہو گئے، تقریباً 35 منٹ ہمارے یہیں پر ہو گئے۔ لیکن اگر وہ کتاب اگر شروع کریں
اگر کتاب اگر شروع کرتے مجھے لگتا ہے کہ اور ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے، کہ آدھا گھنٹہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم اس کتاب کو اس رمضان میں تھوڑا تھوڑا کر کر ہم اس کو پورا کریں، لیکن ناممکن ہے کہ اس کو ہم پورا پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس میں سے خاص خاص جو ضروری چیزیں ہیں، تاکہ ہمارے لیے اس جو ایک ہفتہ تو ہمارا گزر گیا، جو اور 4 ہفتے رمضان میں کوشش کریں گے کہ ہم اس میں اور بھی چیزیں لیں، تاکہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں مال میں برکتیں دے۔ اور یہ جو کتاب میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے حقوق، یعنی ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے حقوق، یہ 6 ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ہم اگلی کلاس میں لیں گے۔ تو ابھی تو وقت بہت زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید مغرب کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، تو میں انڈیا میں اور یہاں پر بھی ابھی عصر کی اذان ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک ایک کر کے اس کتاب کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور اس کی دعوت بھی ہم دوسروں کو دیں گے۔ اس اس کا جو چیپٹر ہے، جو سب سے پہلا چیپٹر، جو سب سے پہلا باب ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے حقوق 6 ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس اگلی ڈے 2 میں انشاءاللہ جانیں گے، اور مختصر طور پر بڑی اچھی چیزوں پر انشاءاللہ ہم اس کتاب سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔ تو یہیں پر آج کا جو ڈے 1 ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، پھر مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں نے آج آنا ہے، پھر تو اگلے بار آئیں گے نہیں، کیونکہ آپ کہو گے کہ بھئی یہیں پر ہے تو 30-40 منٹ تو یہیں پر کر دیے، تو پھر کتاب کا تعارف کے بعد پھر آگے کتنے منٹ ہو گئے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہو۔ میزان میں سب سے زیادہ، سب سے بھاری جو اعمال ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا اخلاق اور دوسروں کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں تو ہم یہاں سے اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں گے۔ ماں باپ کے ساتھ ہماری اگر بات چیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی جو لہجہ ہے، اپنی زبان ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے۔ تو یہیں پر جو آج کا جو سیشن ہے، آج کی جو کلاس ہے، ڈے 1 ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے قبول کرے، اور یہ جو بہترین وقت ہے افطار سے پہلے، اسے علم سیکھنے میں فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آسمانی دنیا پر آتا ہے، جیسی اس کی شان کو لائق ہے، آ کر اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب وہ ہماری دعاؤں کو سنے، اور ہم ایسے وقت میں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہو، اور ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ سب سے بہترین وقت، اور ہمارے لیے قیامت والے دن جو ہمیں اس کا جو اجر ملے گا، یہ سب سے بہترین ہو۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ہم ملیں گے، اور امید ہے کہ آج انڈیا میں چاند دکھ جائے گا، اور امید ہے کہ پاکستان میں شاید چاند دکھ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام حسنات کو، نیکیوں کو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔